بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نواز شریف صاحب نے بڑا یو ٹرن لیا ہے اور بہت ہی اہم بیان انہوں نے دیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اندر جو وہ ایک جراثیم ہوتا ہے، جو بلاول نے کہا تھا کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو گردن پکڑتے ہیں، تو اب نواز شریف صاحب شاید گردن پکڑنے کے موڈ میں ہیں اور وہ اس وقت گردن پکڑیں گے، تو وہ ان کا بیان سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ہے جلسہ تھا مریم نواز صاحبہ کا جلال پور جٹا میں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن تھا باجوڑ کے اندر۔ ان جلسوں کی فوٹیج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، تصویریں بھی ہوگی، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا جلسہ یا ورکر کنونشن یا یوتھ کنونشن جو تھا کون سا بڑا تھا اور اس کے کیا حالات تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے جلسے کی صورتحال رکھنے سے پہلے میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو خبر دے دوں کہ آج نواز شریف صاحب نے بھی جو ان کی کور کمیٹی ہوتی ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا، مسلم نون کے ممبران سے، تو اس کے اندر نواز شریف صاحب نے بڑا زبردست بات کی جو کہ پہلے بھی کہتے رہے، آج پھر انہوں نے یو ٹرن لیا۔ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے ہیں اور میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے، وہ بدلہ نہیں لیں گے، لیکن آج ان کے اندر دوبارہ سے وہ جراثیم پیدا ہوا اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں سے پوچھتا ہوں اور پوچھوں گا بھی صحیح کہ جنہوں نے مجھے 93 اور 99 میں نکالا، یعنی انہوں نے مجھے کیوں نکالا، یعنی یہ نواز شریف صاحب نے آج پوچھا، اور ان سے کہوں گا کہ وہ اس کا حساب دیں۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک بھی نہیں، انہوں نے اگلی بات بھی کر دی، انہوں نے کہا کہ کارگل جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، شاید اسی وجہ سے ہمیں نکالا گیا، یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ کارگل جنگ میں نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے مجھے انہوں نے نکال دیا۔ اب ناظرین، ڈائریکٹ طور پر نواز شریف صاحب جو ہے اٹیک کر رہے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ پر، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف صاحب بحیثیت ادارہ آرمی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی لالڈا بنے ہوئے ہیں وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، ادروائز نواز شریف صاحب ادارے سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور اس وقت جس طرح وہ ادارے کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف صاحب اعلان ادارے کو استعمال کر رہے ہیں، عدالتوں سے دیکھو کیسے وہ ریلیف لے رہے ہیں ادارے کی مدد سے، یعنی کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ مکمل طور پر ذلیل ہو جائے۔ یہ جو ہے ادارہ اس وقت جو ادارے کی عزت جا رہی ہے وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب انہی کے بل بوتے پر ریلیف کے اوپر ریلیف لیتے جا رہے ہیں، اور یعنی اس طرح کا ریلیف وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا ڈھکا چھپا ریلیف ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کھل کر ریلیف ملے تاکہ ادارہ جو ہے عوام کے اندر جو اس کی نفرت ہے اس میں مزید اضافہ ہو۔ تو ادارہ اب خود دیکھے گا کہ ادارے کی عزت کون خراب کر رہا ہے، نواز شریف صاحب یا کوئی اور۔ تو اب اس بیان کے بعد نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو دوبارہ وہ گریبان پکڑیں گے، اگر وہ گریبان پکڑیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اقتدار کیسے دور جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب اس لیے بھی غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ادارے کا لاڈلا تھا، مجھے جنرل جیلانی لے کر آئے تھے، آپ لوگ ہی مجھے لے کر آئے تھے، پھر آپ لوگ ہی مجھے نکال دیتے ہو، اس لیے بحیثیت ادارہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ ناظرین آتے ہیں جو جلسہ ہوا ہے باجوڑ کے اندر ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف کا، اور مریم نواز صاحبہ نے جلال پور جٹا میں مریم نواز صاحبہ نے 2-3 باتیں بھی کی، وہ بھی آپ دیکھ لیں پہلے، اس کے بعد آپ دونوں سائیڈوں پہ آپ کو ویژول نظر آ رہے ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے وہی کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے، انہوں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے کیسز ختم ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ابھی تک ان کو پورا انصاف نہیں ملا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آل عزیزیہ جو ریفرنس ہے اس کے اندر سے بھی انہیں کیا ہو جائے کہ انہیں مل جائے، انہیں ریلیف مل جائے، وہ آزاد ہو جائیں، ان کی سزا ختم ہو جائے۔ انہوں نے پھر کہا بجلی کے کارخانے لگائے، موٹر وے لگائے، جو پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ جو فیلڈ ہے اس کا بڑا شور سن رہی ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، وہ کہنے لگے۔ تو اب ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک طرف تھا جناب جلال پور جٹا میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ، یہ جو جلسہ ہے یہ رکھا گیا تھا گجرات کے اندر، عابد رضا کوٹلا جو کہ پاکستان مسلم نون کے 2018 میں بھی یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اس کا انتظام کیا تھا، اور اس کے اندر جو موجود صحافی تھے
اس کے اندر جو وہاں پر موجود صحافی اور یوٹیوبر تھے انہوں نے خبر دی کہ جلسے کا ٹائم جو ہے پہلے اسے رکھا گیا تھا 12 بجے، لیکن جب 12 بجے بھی کچھ لوگ نہیں آئے تو پھر اسے 2 بجے 3 بجے کر دیا گیا، پھر 4 بجے کر دیا گیا، یعنی کہ اب یہ جلسہ جو ہے شام کو شروع ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ 3 سے 4 ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی، 3 سے 5 ہزار کے قریب کرسیاں تھیں جو لگائی گئی تھی، اور وہی پرانی ٹیکٹس سے استعمال کی گئی تھی کہ کرسیوں کے ساتھ جو جھنڈے تھے وہ لگا دیے گئے تھے تاکہ اوپر سے ڈرون فوٹیج آئے تو جو ہے وہ زیادہ جو ہے نظر آئیں لوگ۔ اس کے علاوہ پولیس کے ملازمین کے ہاتھ میں بھی جھنڈے تھے، پولیس پوری طرف سیلیٹیٹ کر رہی تھی، سرکاری ملازمین اساتذہ ان کو بھی لایا گیا تھا، اور جو صحافی وہاں موجود تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے خالی کرسیوں کی، پولیس نے انہیں ویڈیو نہیں بنانے دی کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ تو دوسری طرف ناظرین اگر آپ دیکھیں تو جو باجوڑ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن تھا اس کے اندر لوگوں کو روکنے کے لیے پولیس نے، یعنی ایک طرف پولیس فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لیکن لوگ نہیں آ رہے، دوسری طرف پولیس روک رہی ہے، جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے باجوڑ کی، اس نے سڑکیں باقاعدہ طور پر کھدوا دی، رستے بند کر دیے، کہیں پر جناب بجری پھینک دی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بجری اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو روکا گیا، لیکن لوگ ساری رکاوٹوں کو جو ہے توڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ورکر کنونشن کے اندر آئے۔ ناظرین اس میں جو سب سے بڑا میجر جو فرق نظر آتا ہے، ایک تو آپ دیکھیں کہ کراؤڈ جو ہے مسلم لیگ نون کا جلسہ دیکھ لیں، کراؤڈ بالکل چارج نہیں ہے، کراؤڈ کی کوئی اٹینشن نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کنونشن دیکھیں کہ کس طرح کراؤڈ اس کے اندر اٹریکٹ ہو کے آ رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ایک طرح جو مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا اس میں پولیس کی فیسیلیٹیشن، سرکاری وسائل، پی ٹی وی لائیو دکھا رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ یعنی کہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ، یہ نہیں کوئی عام ورکر نہیں گیا اس کے اندر، ایک ٹاپ لیڈر جس کو مستقبل کی وزیر اعظم بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کی وزیر اعظم ہے، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہیں، شریف فیملی مسلم لیگ نون ہے اور وہ شریف فیملی کی ایک اہم فرد ہیں، وہ خطاب کر رہی ہے، لیکن وہاں لوگ جو ہے آئے نہیں، انہیں لایا گیا، سرکاری ملازمین کو لائے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی مین لیڈر، نہ کوئی سابقہ ایم این اے، نہ کوئی سابقہ ایم پی اے، نہ کوئی صرف ایک عام، آپ اسے ورکر کہہ سکتے ہیں، شیر افضل مروت، عام ایک ورکر، وہ جب تقریر کرنے گیا تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کس طرح نکل کے آئے، کس طرح لوگوں نے رکاوٹوں کو توڑا۔ تو ناظرین یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس پارٹی کی مقبولیت ہے، کہ ایک مین لیڈر آئی ہوئی ہے تو لوگ نہیں جا رہے، ایک عام سے ورکر کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب یا کوئی اور بڑا لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا تو کس تعداد میں لوگ آتے۔ تو اب انہی ساری جب یہ حالات دیکھتے ہیں، اس طرح کی تصویریں جب سامنے آتی ہیں تو طاقتور حلقوں کے اندر بھی خوف پایا جاتا ہے، مسلم لیگ نون بھی ڈرنے لگ جاتی ہے کہ کہیں ہمیں ووٹ نہیں پڑنا، ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی۔ اس لیے مسلم لیگ نون آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کر رہی، عوام کے اندر ان کے کوئی ایم پی ایم این اے نہیں نکل رہے، کیونکہ عوام کے اندر ان کے نکلنے کی حالت بھی نہیں ہے۔ ناظرین آج کے اتنے ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگر ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔